ایک تو میں شکر گزار ہوں سی ایم کے پی کے کا کہ انہوں نے ایک اچھے جذبے کا جو ہے اظہار کیا اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے راہ ہموار کی ہے آئندہ بھی ایپیکس کمیٹی نیشنل ایکشن پلان کی جو میٹنگز ہیں ان میں شرکت کی. اور یہ دوسرا اجلاس ہے جس میں انہوں نے شرکت کی. پہلے آپ کو یاد ہوگا جب فائنانس منسٹر نے این ایف سی کا اجلاس کیا تھا اس میں بھی شریک ہوئے تھے. اب وزیر اعظم کو ملے ہیں. وزیر اعظم کی ایک اسٹینڈنگ آفر تھی کہ آپ آئیں ملیں. وزیر اعظم نے 2-3 مرتبہ اس کا اظہار کیا مگر اس دفعہ سہیل افریدی صاحب نے خود درخواست کی کہ میں آنا چاہتا ہوں. اور آئی تھنک اچھے ماحول میں ایک میٹنگ ہوئی ہے. اس میں نہ کوئی سیاسی ایجنڈا تھا نہ انہوں نے اپنی لیڈر کی کوئی بات کی. انہوں نے صوبے کی گورننس کی اور صوبے کے معاملات کی بات کی. وزیر اعظم نے بھی کہا کہ آپ کو صوبے کے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے. لوگوں کی فلاح و بہبود پر فیڈرل گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر کے وجہ سے بھرپور تعاون کرے گی. پہلی این ایف سی میں ایک بہت بڑی رقم ان کو جاری ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ تعاون کرے گی اور لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے میں. اور میرا خیال ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو بھی سمجھ آئی ہے کہ کچھ ان کے عہدے کے بھی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. تو آئی تھنک اس سے بہتری ہوگی انشاءاللہ. تو سر اسٹریٹ موومنٹ بھی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی 8 فروری کو کہتے ہیں میں پنڈی آؤں گا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب اگر ان کی پارٹی کے پاس اسٹریٹ پاور ہوتی تو اپنے صوبے کے اندر بنوں میں ڈی آئی خان میں پشاور میں بہت بڑے جلسے کرتے تھے مگر ابھی تک طریقے انصاف کوئی خاص جلسہ کر نہیں سکی ہے. تو میرا خیال ہے وہ اسٹریٹ پاور والی بات تو نہیں ہے. دیکھیں مولانا بہت قابل احترام ہیں. ایک زیرک اور دور اندیش سیاستدان ہیں. ہمیشہ ملکی مفاد میں وہ بات کرتے ہیں. تو ہمارے ایک ان سے اتحاد رہا بھی ہے فطری اتحادی بھی ہیں ہمارے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے بہتر کوئی رزلٹ نکلے گا. سر بانی پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں ان کے علاج کے حوالے سے پیمز لائے کیا دوبارہ بھی کوئی پروسیجر فردر ہونا ہے دوبارہ پیمز لایا جائے گا؟ نہیں دیکھیے وہ ان کا ایک 20 منٹ کی طبی کارروائی تھی. وہ پروسیجر مکمل ہوا. انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ میں یہ پروسیجر کروانا چاہتا ہوں چیک اپ کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ اچھی صحت کے اندر ہیں اور ہم بالکل صحت کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتے. آنکھ کا ایشو تھا ریزالو ہو گیا. ہی از ہیلدی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بشرا بی بی نے بھی کہا کہ انہوں نے اپنی رضامندی سے جو ہے وہ علاج کروایا. ٹھیک ہے. تو سپریم کورٹ اگر وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ اگر وہ ریلیف دیتی ہے اور ان کو اگر یہ جو چین گوئیاں چل رہی ہیں کہ شاید باہر جانے کی بھی اجازت مل جائے تو اس کے اوپر حکومت کا کیا رد عمل؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی بات میرے تک آئی نہیں ہے. آنکھ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ مزید کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ کوئی خدا خواستہ کوئی کمپلیکیشن ایسی ہو جس کی بنیاد پہ مزید علاج ریکوائرڈ ہو. ایسی کوئی چیز نظر نہیں. اچھا کرکٹ کے اوپر سر آخری سوال میرا کہ کرکٹ کے حوالے سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا میچ. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر سیمی فائنل میں دونوں ٹیمیں دوبارہ آمنے سامنے ہوتی ہیں تو اس میں ہمارا کیا سٹینس ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش والے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں اس فیصلے پہ. دیکھیے بنگلہ دیشی نے جو محسن نقوی صاحب کی تعریف کی جو محبت کا اظہار کیا ہے اور دیکھیے محسن صاحب نے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا ہے اور اپنے تمام ناقدین کو انہوں نے بڑا تگڑا جواب دیا. ہاتھ ملانے نام ملانے کا معاملہ آیا اس پہ اسٹینڈ لیا. ٹرافی جو ایشیا کپ کی آئی اس پہ اسٹینڈ لیا. اب اس پہ اسٹینڈ لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے سیمی فائنل یا وہاں کا تو وہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ وی کراس دا برج وین وی گیٹ دیئر. میں جو ہے وہ حالیہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے سر اٹھایا اور 2 صوبے جو ہیں وہ ان کی زد میں ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ. ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ ملک میں جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات اچانک سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کو مطلب آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے اس سے نمٹا جائے گا؟ دیکھیے ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری فوج پولیس مکمل طور پہ الرٹ ہیں اور یہ دہشت گردوں کی کیپیسٹی ختم ہوئی ہے ہارڈ ٹارگیٹ کے پیچھے جانے کی. اس لیے وہ سافٹ ٹارگیٹ کے پیچھے جاتے ہیں. اور ہمارا جو لیول آف پریپیئرنیس ہے جو تیاری ہے جو لیول آف الرٹنس ہے وہ اس کا اتنا ایک پروفیشنل لیول پہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہماری فورسز ایک شیشہ پلائی دیوار نہ ہو تو یہ دہشت گرد بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. اور الحمدللہ کیونکہ ہماری فورسز الرٹ تھی اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ان کو ہٹ کیا جگہ جگہ پہ تو وہ ایک بہت بڑے نقصان سے ہم بچ گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ دہشت گردی کے رسول کا مکمل خاتمہ ہوگا. اچھا سر اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ جو سی ایم کے پی کے ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے تو اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں مطلب جو باتیں ہوئیں خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے اور اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ آئندہ کے بعد سی ایم کے پی کے آن بورڈ ہوں گے اور مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی مذاکرات جو ہیں وہ بھی آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے ایک تو میں شکر گزار ہوں سی ایم کے پی کے کا کہ انہوں نے ایک اچھے جذبے کا جو ہے اظہار کیا اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے راہ ہموار کی ہے آئندہ بھی ایپیکس کمیٹی نیشنل ایکشن پلان کی جو میٹنگز ہیں ان میں شرکت کی.
اور یہ دوسرا اجلاس ہے جس میں انہوں نے شرکت کی. پہلے آپ کو یاد ہوگا جب فائنانس منسٹر نے NFC کا اجلاس کیا تھا اس میں بھی شریک ہوئے تھے. اب وزیر اعظم کو ملے ہیں, وزیر اعظم کی ایک اسٹینڈنگ آفر تھی کہ آپ آئیں ملیں. وزیر اعظم نے 2-3 مرتبہ اس کا اظہار کیا, مگر اس دفعہ سہیل افریدی صاحب نے خود درخواست کی کہ میں آنا چاہتا ہوں. اور آئی تھنک اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی ہے. اس میں نہ کوئی سیاسی ایجنڈا تھا, نہ انہوں نے اپنی زندگی کو بات کی. انہوں نے صوبے کی گورننس کی اور صوبے کے معاملات کی بات کی. وزیر اعظم نے بھی کہا کہ آپ کو صوبے کے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے, لوگوں کی فلاح و بہبود پر. فیڈرل گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر کے بارے سے بھرپور تعاون کرے گی. پہلی NFC میں ایک بہت بڑی رقم ان کو جاری ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ تعاون کرے گی اور لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے میں. اور میرا خیال ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو بھی سمجھ آئی ہے کہ کچھ ان کے عہدے کے بھی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. تو آئی تھنک اس سے بہتری ہوگی انشاءاللہ. تو سر اسٹریٹ موومنٹ بھی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی 8 فروری کو کہتے ہیں میں پنڈی آؤں گا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب اگر ان کی پارٹی کے پاس اسٹریٹ پاور ہوتی تو اپنے صوبے کے اندر بنوں میں, DI خان میں, پشاور میں بہت بڑے جلسے کرتے تھے, مگر ابھی تک تحریک انصاف کوئی خاص جلسہ کر نہیں سکی ہے. تو میرا خیال ہے وہ اسٹریٹ پاور والی بات تو نہیں ہے. دیکھیں مولانا بہت قابل احترام ہیں, ایک زیرک اور دور اندیش سیاستدان ہیں, ہمیشہ ملکی مفاد میں وہ بات کرتے ہیں. تو ہمارے ان سے اتحاد رہا بھی ہے, فطری اتحادی بھی ہیں ہمارے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے بہتر کوئی رزلٹ نکلے گا. سر بانی PTI کی اگر ہم بات کریں ان کے علاج کے حوالے سے پیمز لائے, کیا دوبارہ بھی کوئی پروسیجر فردر ہونا ہے, دوبارہ پیمز لایا جائے گا؟ نہیں دیکھیے, وہ ان کا ایک 20 منٹ کی طبی کارروائی تھی, وہ پروسیجر مکمل ہوا. انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ میں یہ پروسیجر کروانا چاہتا ہوں چیک اپ کے بعد. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, وہ اچھی صحت کے اندر ہیں. اور ہم بالکل صحت کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتے. آنکھ کا ایشو تھا, ریزالو ہو گیا, ہی از ہیلدی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بشرا بی بی نے بھی کہا کہ انہوں نے اپنی رضامندی سے جو ہے وہ علاج کروایا. تو سپریم کورٹ اگر وہ جا رہے ہیں, سپریم کورٹ اگر وہ ریلیف دیتی ہے اور ان کو اگر یہ جو چین گوئیاں چل رہی ہیں کہ شاید باہر جانے کی بھی اجازت مل جائے, تو اس کے اوپر حکومت کا کیا رد عمل؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی بات میرے تک آئی نہیں ہے. آنکھ کا مسئلہ تھا, وہ حل ہو گیا. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ مزید کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ایسی ہو جس کی بنیاد پہ مزید علاج ریکوائرڈ ہو. ایسی کوئی چیز نظر نہیں. اچھا, کرکٹ کے اوپر سر آخری سوال میرا کہ کرکٹ کے حوالے سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا میچ. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر سیمی فائنل میں دونوں ٹیمیں دوبارہ آمنے سامنے ہوتی ہیں تو اس میں ہمارا کیا سٹینس ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش والے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں اس فیصلے پہ. دیکھیے بنگلہ دیشی نے جو محسن نقوی صاحب کی تعریف کی, جو محبت کا اظہار کیا ہے, اور دیکھیے محسن صاحب نے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا ہے اور اپنے تمام ناقدین کو انہوں نے بڑا تگڑا جواب دیا. ہاتھ ملانے نہ ملانے کا معاملہ آیا اس پہ اسٹینڈ لیا, ٹرافی جو ایشیا کپ کی آئی اس پہ اسٹینڈ لیا, اب اس پہ اسٹینڈ لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے سیمی فائنل یا وہاں کا, تو وہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ وی کراس دا برج وین وی گیٹ دیئر. جی بالکل, آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزیر اطاعت عارض صاحب کا یہ کہنا تھا کہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ کرکٹ کے اوپر ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے, جو کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا میچ جو ہے وہ نہیں ہوگا. جی